مدارس بل پر مولانا کی حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن، JUI کی سڑکوں پر آنے کی دھمکی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں اور موجودہ حالات میں گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے۔ PTI ساتھ ہوگی یا نہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ حکومت کو مدارس رجسٹریشن بل ہر صورت منظور کرنا ہوگا۔ 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہ ہوئے تو اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بل منظور کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ رہنما JUI مولانا عبدالغفور حیدری کی وارننگ۔ 8 دسمبر تک مدارس بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ JUI کی حکومت کو احتجاج کی دھمکی، وزیر اعظم شہباز شریف کا فضل الرحمان سے رابطہ، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے گفتگو۔ پاکستان دہشت گردی کی وجہ سے بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ عزم ہے۔ 2018 میں ہم نے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بحریہ کے بہادر افسران اور جوان سمندری حدود کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ بلیوا اکانومی سے ہی ہماری ترقی اور خوشحالی ممکن ہے۔ پاکستان شپنگ کارپوریشن آج جو حال ہے ہمیں ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ کچھ لوگ اس ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، میں اپنے نوجوانوں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا آج بین الاقوامی معیار کے فٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہوں، فخر ہے کہ صوبے بھر کے نوجوان اور خواتین کھلاڑی یہاں موجود ہیں۔ کچھ ایسی سوچ موجود ہے جو خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورس سماعت کی مخالفت۔ ترمیم کے حوالے سے درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہے یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، ہائی کورٹس میں ججوں کی نامزدگی کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عدنان کریم، جسٹس آہا فیصل سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کے ججز نامزد۔ بانی PTI کے خلاف ملک بھر میں 188 مقدمات درج ہیں، وزارت داخلہ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ بانی PTI کے خلاف FIA میں 7، نیب میں 3 مقدمات زیر التوا۔ سابق وزیر اعظم کی بہن کی جانب سے مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست دائر۔ علیمہ خان نے نیا شوشہ چھوڑ دیا، بانی PTI کے 2 مطالبات سامنے لے آئیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر سانحات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے GIT بنانے کا مطالبہ۔ کہتی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ علیمہ خان کا جناح ایونیو آپریشن میں شہید اور لاپتہ افراد کے لیے اظہار تشویش۔ مجھے ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، میں بھاگنے والی نہیں ہوں، بانی PTI کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے ڈی چوک سے بھاگنے کی وضاحت پیش کر دی۔ دورہ چارسدہ میں کارکنان سے خطاب میں کہا، کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک میں رات 12:30 بجے تک اپنی گاڑی میں اکیلی تھی۔ ڈی چوک کو زبردستی خالی کروایا جا رہا تھا، میری گاڑی پر اسٹریٹ فائرنگ ہوئی، میں وہاں سے نہیں ہٹی، بانی PTI نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا۔ PTI قیادت صوبائیت کارڈ نہ کھیلے، گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا انتباہ، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ بشرا بی بی آج کل حکومت چلا رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بیان سن کر بہت دکھ ہوا، وہ کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گئیں۔
مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو چکا، کرسی بچانے کے لیے ڈی چوک پر گولی چلائی گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نون پر تنقید کے تیر چلا دیے۔ قوم حکمرانوں اور سسٹم سے مایوس ہے، حکومت بند گلی میں کھڑی ہے، مڈ ٹرم انتخابات مسائل کا حل نہیں۔ تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے، اس پر پابندی لگانا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی حکومت پر برس پڑے۔ حکومت کی طرف سے ٹھنڈا ہوا آئے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، جو معاملات سمجھانے کی بات کر رہے ہیں آج وہ بھی نالا ہے۔ 1.5 سال سے سزا کاٹ رہا ہوں، قصور وار ہوں تو سزا سنائی جائے۔ شاہ محمود قریشی کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل۔ ایکس پر پیغام نے کہا، یہ سلیکٹو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا۔ آپ اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ عرصہ دراز سے وابستہ ہیں، اس وابستگی میں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اس کے گواہ ہیں۔ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، اعجاز الاحسن اور دیگر نے عدلیہ کا وقار پامال کیا۔ آپ کو اس وقت عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا خیال نہ آیا؟ کیا یہ سیاست کسی ذاتی وجہ سے ہے؟ حکومت کا قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس 2 ہفتے تک جاری رہے گا، یہ معمول کا اجلاس ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی ابھی کوئی تجویز ٹیبل پر نہیں ہے۔ مشترکہ اجلاس کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جس طرح چاہیں گے دینی مدارس کے بل پر کارروائی کی جائے گی۔ طارق فضل چودھری کا بیان۔ پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کام شروع۔ گرینڈ الائنس اپوزیشن میں جے یو آئی، جی ڈی اے، شاہد خاقان عباسی سمیت اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ گرینڈ الائنس کی تشکیل کے لیے پی ٹی آئی کے ہم خیال جماعتوں سے رابطے شروع۔ ڈی چوک احتجاج۔ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے کا معاملہ۔ 19 گرفتار کارکنان انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش۔ پولیس کے گرفتار ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ 19 گرفتار کارکنان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ عدالت کے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر دوبارہ عدالت میں پیش کیے جانے کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل سے پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری۔ کمرہ عدالت میں پیش کیے گئے تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم۔ خصوصی عدالت کے آئندہ سماعت پر جیل حدود کے اندر کسی ملزم کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری۔ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے باوجود گرفتاری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ پنجاب میں 1 لاکھ صارفین کے لیے سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کی لانچنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فری سولر پینل اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی صرف کرنے والے صارفین کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کے وسائل عوام کی سہولت اور ریلیف پر خرچ ہوں گے۔ مریم نواز نے طالبہ کو اسکالرشپس دیں، ڈنڈے نہیں دیے۔ فری سولر پروگرام کا مقصد عوام کو بھاری بلوں سے نجات دلانا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑی، کہا فساد پارٹی کا ہر وقت کا رونا دھونا فضول کا ہے۔ لوگوں کو 50-50 ہزار دے کر وفاق سے لڑنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ پنجاب کی عوام نے فساد کی کال کو مسترد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالت سے ہونی ہے۔ بانی چاہتے ہیں کہ جج اور دیگر لوگ ان کے کہنے پر چلیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور جھوٹ پھیلایا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ ہم نے بھی ماضی میں مقدمات کا سامنا کیا ہے۔ اس شخص نے بجلی کے بل جلائے اور کہا کہ کوئی بل ادا نہیں کرے گا۔ ملک کا المیہ یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2018 میں حکومت دی گئی۔ اسلام آباد احتجاج کے بعد ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، جوائنٹ ٹاسک فورس ان ایکشن۔ اشتعال انگیز اور جھوٹے بیانات دینے کے الزام میں مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔
کراچی سے تعلق رکھنے والے ملزمان سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے تھے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، احتساب عدالت نے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ ملزمان کی جانب سے آج بھی 342 کے سوال ناموں پر جواب داخل نہ کروائے گئے۔ عدالت کا بشرا بی بی کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم، سماعت 9 دسمبر تک ملتوی۔ پشاور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ کی سست روی پر وزارت داخلہ اور وزارت آئی ٹی سے جواب طلب، وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جسٹس وقار احمد نے سوال کیا، آپ کا مطلب ہے حکومت مان نہیں رہی کہ انٹرنیٹ سست کیا گیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کا آئندہ سماعت پر وزارت داخلہ اور وزارت آئی ٹی کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز میں غیر قانونی تعمیرات قائم ہونے پر سی ڈی اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ ابھی کتنی غیر قانونی تعمیرات مارگلا ہلز میں قائم ہے؟ وکیل میونسپل کارپوریشن نے بتایا کہ مارگلا ہلز پر 80 سے 132 تعمیرات باقی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے مارگلا ہلز میں تعمیرات سے متعلق اصولی طے کر دیا ہے، سی ڈی اے اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ جسٹس مسرت نے کہا، سی ڈی اے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا معاملہ، وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ نے سیکریٹری توانائی کو وفاق کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے، اس کے باوجود سندھ کے عوام گیس سے محروم ہیں۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دیا گیا، بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ صوبائی وزیر کی آرٹیکل 158 کے تحت گیس کی تقسیم کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ صارفین کے لیے خوشخبری، نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 14 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین کو ریلیف اکتوبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں دیا گیا۔ کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ غریب کے لیے شادی مزید مہنگی بنا دی گئی، حکومت نے شادیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ جو بھی شادی کرے گا شادی ہال کی بکنگ کے وقت 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا، جس کا شادی ہال بینکویٹ یا مارکی کے کرائے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شادی ہال مالکان کی تنظیم نے تصدیق کر دی۔ ایک طرف مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے تو دوسری طرف اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بے قابو، عوام کا گھریلو بجٹ پھر سے متاثر ہونے لگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی فی کلو 40 روپے مہنگا ہو گیا، کوکنگ آئل کی قیمت میں بھی 20% اضافہ کر دیا گیا۔ غزہ میں جاری مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں مزید اضافہ، صہیونی فورسز نے مزید 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کا ایک بار پھر بنا وارننگ کے کمال عدوان، اسپتال پر ڈرون حملہ، درجنوں افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیلی فورس کا غزہ میں جھڑپوں کے دوران حماس کے سینئر جنگجو کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی تعداد 44,612 فلسطینی شہید، 1,05,800 سے زائد زخمی ہو چکے۔ بھارت پاکستان نہیں آئے گا، پاکستان بھارت نہیں جائے گا۔ 2027 تک آئی سی سی ایونٹس میں پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا پارٹنرشپ معاہدہ قبول کر لیا۔ بھارتی ٹیم اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کرنے کی صورت میں میچز لاہور میں ہوں گے۔ پی سی بی کی 6 فریقی سیریز کرانے کی بھی تجویز۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ کا سیمی فائنل، پاکستان کا سفر تمام، بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست۔ بنگلہ دیش نے 177 رنز کا آسان ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیشی کپتان عزیز الحکیم کی شاندار اننگ، قومی کھلاڑی فرحان یوسف 32، محمد ریاض 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قومی ٹیم کے 4 کھلاڑی بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے۔